الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اولاد ہے انہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اور یہ شکر زبانی بھی ہو کہ اس اولاد کی نسبت ہمیشہ اللہ کی جانب کریں، عملی طور پہ بھی ہو کہ جو اللہ نے آرڈر دیے ہیں ان پہ عمل کرتے رہا کریں، نماز روزے کا اہتمام کیا کریں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے دور رہا کریں۔ اور شکریہ میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے، یہ اولاد جو اللہ نے دی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام قرآن و حدیث کے مطابق کریں، انہیں بھی نمازی بنائیں، انہیں بھی موحد بنائیں، انہیں بھی دین کا عالم بنائیں۔ اور اب آتے ہیں ان کی طرف جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، اور بڑی توجہ سے دعائیں کیا کریں۔ ان اوقات میں دعائیں کیا کریں جن اوقات میں دعاؤں کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، مثلا سجدہ میں، فجر کی اذان سے پہلے، تہجد کے ٹائم، جمعہ کے دن، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ ان اوقات میں خصوصی طور پہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی دعائیں ان الفاظ میں کریں جو قرآن میں آئے ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور یہ دعا ہمیشہ اللہ سے کی جائے، کسی قبر والے سے نہیں، کسی فوت شدہ بزرگ سے نہیں، کیونکہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب قدرتی طریقے سے اولاد نہیں ہو رہی تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائیں، اور اگر علاج کرانے کے بعد کامیابی سے مایوس ہو چکے ہیں، بار بار علاج کرایا ہے، کئی ڈاکٹروں سے کرایا ہے، کئی حکیموں سے کرایا ہے، بہت سے ہاسپٹلز میں گئے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ملی، اور ایک ہی راستہ باقی بچا ہے، اور وہ ہے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اولاد لینا۔ تو پھر اس راستے کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بہت سے ایسے امور ہیں جن کا خیال رکھنا ہوگا۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچہ لیتے ہوئے عورت کی شرمگاہ کئی دفعہ ڈاکٹروں کے سامنے ننگی ہوتی ہے، اس لیے یہ کیس ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں جو کہ عورت ہو، تاکہ کم از کم مرد حضرات اس عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ، جس ادارے میں، جس ہاسپٹل میں آپ کیس لے کر جاتے ہیں وہ بااعتماد ادارہ ہو، وہاں لوگ امانت دار ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں، گڑبڑ کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک نازک کیس ہے۔ کئی دفعہ ڈاکٹر حضرات اور ہاسپٹل کے مالکان شہرت حاصل کرنے کے لیے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان میاں بیوی کے مادہ تولید سے حمل ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ ان میں سے جس کے مادہ تولید کو کمزور سمجھتے ہیں اس کی جگہ پہ کسی اور کا مادہ تولید لے لیتے ہیں، اور یہ غلط ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پہ ڈاکٹر عورت ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر بااعتماد ہو، امانت دار ہو، گڑبڑ کرنے والی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ یہ یقین کیا جائے کہ مادہ تولید منی اور نطفہ مرد ہی کا ہے، خامد ہی کا ہے، کسی اور مرد کا نہیں ہے۔
چوتھے نمبر پہ جو انڈے ہیں وہ عورت ہی کے ہیں، اس عورت کے جو اس خاوند کی بیوی ہے، کسی اور عورت کے نہیں ہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ جب مرد کے مادہ تولید کو لیا جائے، منی کو لیا جائے، اور اس جانب سے اس کی بیوی کے مادہ تولید اور انڈوں کو لیا جائے، تو ان دونوں کو ملا کر اسی عورت کے رحم میں داخل کیا جائے جس کا وہ مادہ تولید ہے، جس کے انڈے ہیں، اور جو اولاد لینا چاہتی ہے۔ کسی اور عورت کے رحم میں حمل ٹھہرانا یہ غلط ہوگا۔ جب ان تمام امور کا خیال رکھا جائے، پھر ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچہ لیا جائے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں آخر میں پھر یہ تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ اس ذریعے سے اولاد لینے میں بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ مرد حضرات کا عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا اور مادہ تولید خامن کی بجائے کسی اور مرد کا لے لینا، اور میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مادہ تولید ہے جب کہ وہ کسی اور مرد کا لیا گیا ہے یا کسی اور عورت کے انڈے لیے گئے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ کیس کامیاب ہو جائے، ہمیں میاں بیوی سے مطلوبہ رقم بھی مل جائے اور شہرت بھی مل جائے کہ اس ڈاکٹر کے پاس یا اس ہاسپٹل میں جو بھی کیس جاتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دے، اور جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، اور ہمیں ان کی اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جو ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ انہیں اولاد دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔